السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان سے کچھ وقت کے لیے، مختصر ترین وقت کے لیے، اس کی ذات بابرکت کے ساتھ جڑنے کا اور بات کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. اور یہ صرف اور صرف ایک اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. انسان کی چاہت سے اور مخلوق کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک اللہ کسی زبان کے لیے اس چیز کا ارادہ نہ کریں کہ وہ زبان اللہ کو یاد کرے، جب تک کسی دل کے لیے ارادہ نہ کریں کہ وہ دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، جب تک کسی وجود کے لیے ارادہ نہ کریں کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے محنت اور مشقت میں لگے، تب تک انسان اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا. پھر جو علوم اور جو حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان کو سمجھنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اور یہ ہر ایک کو سمجھ آتی بھی نہیں اور یہ ہر ایک کو سمجھائی جاتی بھی نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان کی جو ترتیبات ہیں، وہ سلف میں جتنے بھی علماء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں، ان سب نے ہر ایک مسئلہ قرآن سے نکالا ہے. وہی آیات ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں نہ اس سے کوئی مسئلہ سمجھ آتا ہے، نہ ہم اس سے کوئی مسئلہ بنا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی مسئلہ نکال سکتے ہیں. وہی آیات تھی جن سے وہ لوگ کئی مسائل نکال لیتے تھے اور سمجھ لیتے تھے. تو یہ علم کی استعداد اور علم کے لیے انسان کا سینہ کھول دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو وہاں کام بہت سے لوگ کرتے ہیں. جیسے دنیا میں انجینئر بہت، ڈاکٹر بہت، استاد بہت، اسی طرح سے دین کی تعلیم دینے والے لوگ بہت، ہر قسم کے شعبے میں بہت سے لوگ موجود ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کے لیے پہچانے جاتے ہیں، اپنے کام میں اعلیٰ ترین مہارت رکھتے ہیں. ایسے ہی یہ دین کا علم ہے، یہ قرآن کا علم ہے، یہ حدیث کا علم ہے. اس کے بھی پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے بہت ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سینے کو اللہ نے ایسی اعلیٰ کشادگی دی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ اگر ایک دفعہ بولتے ہیں تو انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ جو شرح صدر ہے، سینے کا کھلنا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جس کو وہ دینا چاہے. جیسے جو دعا ہم سبق کی ابتدا میں
پڑھتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے رب اشرح لی صدری، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم کی طلب والوں کے لیے اتنی پسند ہے کہ اس کو اپنے آخری کلام کے اندر ذکر کیا کہ انسان کے سینے کا کھل جانا یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ انبیاء نے دعا مانگی ہے اس کے لیے کہ اے اللہ ہمارے سینے کو علم کے لیے کھول دیجیے، اور جو ہماری زبان کی گرہ ہے اسے بھی کھول دیجیے، کیونکہ اگر سمجھنے والے بہت ہیں لیکن سمجھانے والے کو سمجھانا نہیں آتا تو انسان کے سمجھدار ہونے سے فائدہ نہیں۔ لہذا یہ دو چیزیں کہ علم کی خود سمجھ حاصل کر سکنا یہ بھی بڑا کمال، اور کسی دوسرے کو وہ بات سمجھا سکنا، جیسے بہت سے لوگوں کے پاس علوم ہوتے ہیں لیکن انہیں سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا، اور کچھ لوگوں کو ہماری طرح بولنا بہت آتا ہے، علم ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں جس انسان کو اللہ دے دیں خاص اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے کہ انسان کا اپنا سینہ دین کے لیے کھلا ہو، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں سما دیتے ہوں، اور پھر اس کے پاس اگلی بات یہ ہو کہ اگلوں کو سمجھا بھی سکتا ہو، جیسے خود سمجھا اگلوں کو اس کے مطابق سمجھا بھی سکتا ہو۔ تو یہ جو شرح صدر ہے یہ کامل ترین انبیاء کے اندر پایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کے علوم اور معارف کے لیے ان کا سینہ کھول دیا تھا۔ اور اگر انسان ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی کتنی شدید وہ کیفیت ہوگی، کتنی شدید وہ کیفیت ہوگی۔ ہم پر قرآن کریم اتنا اثر نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ایمان اس طرح کے اس درجے کے نہیں ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں کبھی کبھی بیٹھ کر 2 3 3 سپارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ایمان اتنا مضبوط، اتنا صاف نہیں ہے جس سے یہ ہم پر اثر کر سکے۔ ہمارے اندر گندگیاں، غلاظتیں، نحوستیں، ہمارے بد اعمال کی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس لذت کو، اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایمان کے اعلیٰ اور کامل درجے پر تھے، لہذا جب وحی آتی آپ کو یقیناً بوجھ اس سے محسوس ہوتا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بوجھ آپ سے کھول دیا۔ یہی مضمون ہے سورہ انشراح کا، سورہ الم نشرح، اس میں اسی چیز کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ ہر انسان یہ ترتیب اپنی بنا لے کہ دین کے علوم سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے یہ صورت یاد کر لے اور اس کو پڑھتا رہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ علوم کے لیے سینہ کھولا جاتا ہے، تو مانگنے کی طلب ہونی چاہیے۔ دوسرا، کسی بھی قسم کی تنگی آ جائے اور مشکل آ جائے، جیسے ہمیں تو ہر چیز ہی تنگی لگتی ہے اور ہر بات ہی مشکل لگتی ہے، تو اس سورہ مبارکہ کا کثرت سے اپنے ورد کے اندر رکھنا اس کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس میں وعدہ کیا ہے کہ میں تنگیوں کے بعد آسانی لانے والا ہوں۔ مزید ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں صورت اس مقصد کے لیے ہے تو یہ کام ہو جائے گا، فلاں آیت اس مقصد کے لیے ہے، اب ہم وہ کر بھی لیتے ہیں لیکن ہمیں مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو صاف کر لے، چاہے وہ قرآن کریم کی آیت ہو یا کوئی سورہ مبارکہ ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے تو اس کا پڑھنا خاص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور دعا یہ مانگنی ہے کہ جو اس کی برکات ہیں وہ ہمیں عطا ہو جائیں، اور جو اس کے ساتھ مشقتیں لگی ہیں ان سے اللہ ہمیں بچا لے، اور ہمارا مقصد کبھی بھی کسی صورت کے پڑھنے سے یہ نہ ہو کہ اس سے ہمارا کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، عمل کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، لہذا ہم اس کو پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دیں تو ہمارے مسائل اللہ حل کریں گے۔
تو انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو اپنے ورد میں رکھیں اور اللہ پر ہم کامل یقین رکھیں، کیونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سنگیوں کے بعد آسانی کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان فرما دیں اور ہمیں اس کے مطابق سمجھ بوجھ عطا فرما دیں اور اس کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے والا بنائیں۔